أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. صلوات پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، انشاءاللہ پروردگار عالم کے لطف اور احسان کے سائے میں اور اہل بیت اطہار کی جانب سے عطا کردہ توفیقات کے سائے میں انشاءاللہ آج سورہ مبارکہ روم کی آخری 3 آیات کے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر انشاءاللہ حسب وعدہ کل سے سورہ مبارکہ واقعہ کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آخری 3 آیتیں ہیں سورہ مبارکہ روم. ایک دفعہ دوبارہ صرف آپ کے ذہن میں یادآوری کے لیے عرض کروں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی شب قدر میں خاص طور پر تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی. یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ابتدا میں روم کے غلبے کے اعتبار سے ایک خبر دی جو قرآن کی صداقت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ پروردگار عالم نے ایک واقعہ ہونے سے پہلے اس کی خبر دی. پھر اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ پروردگار نے اپنی آیات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، اور جو اختتامی گفتگو چل رہی ہے وہ بنیادی طور پر کفار کا ایک خاص عمل، ان کے طرف سے ایک خاص قسم کا بیہیویئر اور ایک ان کی خاص نیچر جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا. پروردگار عالم ان تمام لوگوں کو مردہ، ایسا بہرا کہ جو پشت کیے ہوئے ہو، ایسا اندھا کہ جو اپنی گمراہی سے نکلنا نہ چاہتا ہو، ان تمام الفاظ سے یاد کرتا. اور پھر انہی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کہ جب یہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو جس طریقے سے یہ دنیا میں جھٹلاتے رہے ہیں چیزوں کو، اسی طرح سے قیامت کے اندر بھی چیزوں کو جھٹلائیں گے. یہ وہ ایک مقام ہے کہ جو بنیادی طور پر بعض اوقات بعض افراد کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی ہم ایک مختصر مدت کے لیے دنیا میں آتے ہیں، مختصر یا محدود اعمال انجام دیتے ہیں، ان اعمال کا صلہ لامحدود کیسے ہو سکتا ہے؟ نیکیوں کا ثواب اور جزا، اس کی بحث شاید اتنی سنگین نہیں ہوتی جتنی عقاب، عذاب اور جہنم کی بحث سنگین. مثلا میں نے کوئی گناہ انجام دیے، اگر بہت زیادہ بھی گناہ گار ہوں گا تو بالآخر ایک خاص مقدار یا ایک خاص حد میں گناہ انجام دوں گا، تو پھر اس کی سزا لا محدوہم فیہا خالدون، کہ ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے. تو یہ آیا یہ انصاف ہے یا نہیں؟
تو اس کے کئی جواب ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ انسان کے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے آثار لامحدود ہو جاتے ہیں یا کیفیت اس کی لامحدود جیسی ہو جاتی ہے۔ مثلا ظاہر میں کوئی گناہ مختصر سا یا چھوٹا سا لگے گا، میں نے شاید پہلے بھی مثال دی، ایک دفعہ اور دہراؤں، ہم بعض اوقات ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے کہ آپ راستے میں سفر کر رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، رش بھی ہے، اور آپ نے اپنے کسی چھوٹے کام سے گاڑی کو غلط پارک کیا اور بھاگ کر اتر کے گئے اور 5 منٹ میں آپ کا کام ہوا اور آپ آ کے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر آگے روانہ ہو گئے۔ اب اس 5 منٹ میں پیچھے ٹریفک جام ہو گیا، لوگ ایک طرح کی پریشانی میں اور مصیبت کا شکار ہیں، لیکن آپ کا کام 5 منٹ میں ہو گیا، پولیس والا بھی نہیں آیا، چالان بھی نہیں ہوا، اور بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو آپ بیٹھے، آپ نے کہا شکر اللہ کا کام ہو گیا میرا، اور آپ روانہ ہو گئے۔ لیکن اگر اس 5 منٹ کے اندر کوئی ایمبولنس پھنس گئی اور اس کی وجہ سے کوئی شخص مر گیا تو اس کا گناہ کس کی گردن پر ہوگا؟ یا اور اس طرح کے مسائل جو کہ اس وسط میں پیش آئیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب ہوگا یا نہیں؟ یقیناً ہوگا۔ لہذا ایک حدیث، واقعاً خوبصورت احادیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ فرمایا کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ خدا کی رضا اسی نیکی میں ہو۔ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، ہو سکتا ہے خدا کا غضب اسی گناہ میں ہو۔ اور کسی انسان کو چھوٹا اور حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ خدا کا دوست اور ولی وہی ہو۔ لہذا ہمیں اپنے ایک تو مرحلہ یہ کہ ہم جو گناہ کرنے جا رہے ہیں اس گناہ کے آثار کہاں تک مرتب ہوں گے اور اس کا اثر کہاں تک جائے گا یہ ہم نہیں جانتے۔ لہذا یہ فیصلہ کرنا کہ کس کے عمل سے کتنا نقصان ہوا ہے یہ صرف پروردگار۔ پس پروردگار اگر کسی کو جہنم میں ڈال رہا ہے ہم فیہا خالدون کہہ کر، تو ہمیں اور آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ ان کے گناہوں کے آثار اتنے شدید رہے ہوں گے کہ جو انہوں نے کام کر دیا پھر اس کے بعد ان کو جہنم سے نکالنا ہی نہیں چاہیے۔ مثلا جنہوں نے بھی حق امیر المؤمنین علی علیہ السلام غصب کیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اب پیغمبر کے بعد اس حق کو کہ جو کائنات کے بڑے حقوق میں سے ایک حق ہے، یہ حق صرف حضرت امیر کا نہیں ہے، یہ حق خدا کا حق بھی ہے، یہ اس کی مخلوقات کا حق بھی ہے، یہ معصومین کا حق بھی ہے۔ اب جنہوں نے یہ حق غصب کیا ہے اور اس کے غصب ہونے کے بعد دنیا میں جتنے بھی مسائل اس کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں ان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو اب یہ گناہ ہے جس کو انجام دینے والا اس کے آثار کے اعتبار سے یہ یقیناً ایسا ہے کہ ہم فیہا خالدون، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا چاہیے۔ لہذا کچھ لوگ لیکن ایسے ہوں گے، تیسرا مرحلہ یا دوسرا مرحلہ، کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو دنیا کی مختصر مدت میں ہی خدا کو یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ اگر تو ہمیں ابدی زندگی بھی دے گا تو ہم ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں خدا کو کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ہدایت کو قبول کریں اور اپنی روش اور اپنے عمل کو تبدیل کریں۔ تو اب جو دنیا میں تبدیل نہیں ہونا چاہتا، ابدی زندگی اگر ملے تو وہ ابداً گناہ کرتا رہے گا۔ جب یہ ثابت ہوگا، اگر آپ میں سے بعض نے شاید اگر اسٹیٹسٹکس پڑھی ہو تو سیمپلنگ ایک اس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اچھا آپ لوگوں نے نہ بھی پڑھا ہوگا تب بھی عام طور پر جو ہے وہ آپ اور کی زندگی میں سیمپلنگ کا پروسیس عام ہے، کامن پروسیس ہے۔ مثلا خواتین اگر کہیں کوئی چیز خریدنے جاتی ہیں، فرض کریں چاول خریدنے جاتی ہیں، تو آپ چاول کے کچھ حصے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اس کو بو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا سائز کتنا ہے۔ یعنی چاول چیک کرنے کے لیے اس کی پوری بوری چیک نہیں کی جاتی، ایک مٹھی آپ نے اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس مٹھی میں جتنے چاول آ گئے اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ بوری کیسی ہوگی۔ بہت ساری چیزوں کے اندر یہ سیمپلنگ ہے، یعنی اسٹیٹسٹکس میں جب پڑھا جاتا ہے تو یہ سیمپلنگ کہلاتا ہے۔ ایک ہی پروسیس ہے، یعنی انسان کی زندگی کا ہی پروسیس ہے، اور اس کو علمی طور پہ پڑھ لیا جائے تو اسٹیٹسٹکس میں سیمپلنگ ہے، اور نہ پڑھا جائے تو ہم اور آپ زندگی، مثلا آپ نے کپڑا خریدنا ہو تو آپ تھوڑا سا حصہ اس کا چیک کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ پورا تھان ایک ایک انچ اس کا چیک کریں کہ یہ کپڑا کیسا ہے۔ تو آپ ہماری ساری زندگی میں یہ سیمپلنگ پائی جاتی ہے، ایک عقلی مسئلہ ہے۔
تو سیمپلنگ کے تھرو کیا کرتے ہیں آپ تھوڑی سی مقدار کے ذریعے سے پورے کے اوپر حکم لگاتے ہیں. ایک علم ہے, عقلی بحث ہے. اسی طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر ہماری زندگی کی محدود مدت سیمپلنگ ہے قیامت کی آخری اور ابدی زندگی کے لیے. بس ہم جیسی زندگی یہاں پر گرچہ مختصر ہے یہاں گزار دیں گے, اس کے ویسے ہی آثار قیامت میں مرتب ہوں گے انشاءاللہ, جس کی تفصیلات سورہ مبارکہ واقعہ کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن ان لوگوں کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت کے دن میں اٹھ کر جب ان سے کہا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بس 1 گھنٹہ رہے یا بہت ہی تھوڑی دیر رہے, ہم تو دنیا میں ہی نہیں رہے, ہم اتنی مختصر مدت کے لیے. تو پھر کچھ افراد ہیں الذین اوتوا العلم والایمان, جن کو علم اور ایمان دونوں عطا کیا گیا. کل میں نے آپ کی خدمت میں حضرت ابن عباس کی روایت بھی پیش کی اور اہل بیت اطہار کی روایات سے بھی ثابت ہے کہ یہ افراد محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے کہ جو ان لوگوں کو جواب دے کر یہ بتائیں گے کہ اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ کے حساب سے تم نے جو فرصت تمہیں دی گئی وہ قیامت تک کی فرصت تھی اور آج یہ قیامت ہے. بس ان لوگوں کا یہ کام کہ یہ دنیا میں بھی جھٹلاتے رہے, قیامت کے دن بھی جھٹلا کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر ہمیں ابدی زندگی بھی مل جائے تو ہم اس کام سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہیں. اب یہ میں نے دہرایا اس لیے تاکہ آج کی 3 آیات کا مطلب آپ کی خدمت میں اس کانٹیکسٹ کے ساتھ پیش کر دوں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت میں ان کا حال بتانے کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ دنیا کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ, اور بات تحقیق اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن من کل مثل دی ہیں قرآن کے اندر ہر چیز کی مثال. اب یہ پروردگار عالم کا ایک لطف اور احسان ہے. بہت ساری چیزیں جو ہمارے محسوسات, ہمارے مٹیریل آبزرویشن کا حصہ ہوتی ہیں, ان کو سمجھنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ہماری مٹیریل آبزرویشن سے چیزیں باہر نکلتی ہیں ان کو سمجھنا مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا جتنے بھی معقولات ہیں, عقلیات کی بحث ہے, وہ بحث سنگین کیوں ہوتی ہے, اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اس کو سمجھنا نسبتاً ہمارے لیے آسان ہے. لہذا مطلب میتھمیٹکس بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے, فلسفی, منطق, لاجک, یہ بات لوگوں کو سنگین لگتی ہے. اس میں حقیقت بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ذہن کے اندر ہے. آپ کو جو بھی تیار کرنا ہے ذہن میں, اب اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس چیز کو جو کہ عقل میں ہے سمجھانے کے لیے باہر کوئی اگزامپل کریٹ کی جائے تاکہ آپ اس اگزامپل سے اس کو سمجھ سکیں. یہ مثال دینا ہوتا ہے. مثلا میتھمیٹیکل جو جمع تفریق ہے, ایڈیشن اور سبٹریکشن, یہ بنیادی طور پر باہر نہیں ہوتی, یہ خارج میں جسے کہتے ہیں فزیکلی نہیں ہے, یہ سب مینٹلی ہوتا ہے. مثلا آپ کی 4 انگلیاں ہیں, اب آپ کہیں 2 + 2 کتنی ہے؟ 4. 1 + 3 کتنی ہے؟ 4. 3 + 1 کتنی ہے؟ 4. یہ جو آپ اس کو جمع کر رہے ہیں 2 اور 2 کر کے, 1 اور 3 اور 3 اور 1 کر کے, یہ بنیادی طور پر آپ کے ذہن کا پروسیس ہے, یہ مینٹل پروسیس ہے. باہر یہ 4 ہیں اور 4 ہی رہیں گے, نہ 4 سے کم ہوں گی نہ 4 سے زیادہ. ان کو یہ 4 بنانے کا پروسیس, یعنی اگر آپ کے پاس 2 اور 2 چیزیں تو 4 ہی پڑی ہوئی ہیں نا, ان کو یہ جدا کرنا کہ یہ 2 الگ ہیں اور یہ 2 الگ, یہ خارج میں تو نہیں ہو رہی, خارج میں تو 4 ہی پڑی ہوئی ہیں. یہ آپ کا جو بھی پروسیس ہے کہاں ہو رہا ہے؟ ذہن میں ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں چونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے بچپن سے ہمیں سیکھتے اور دیکھتے اور آبزرو کرتے ہوئے اب یہ ہمارے لیے علم حضوری کی منزل پر چلی گئی. یعنی اب ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے لیے مینٹل پروسیس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آبزرو کہاں کر سکتے ہیں؟ بچوں میں. اب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جب آپ ابتدائی طور پر کاؤنٹنگ سکھا رہے ہوتے ہیں اور ایڈیشن اور سبٹریکشن سکھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو سکھانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک مینٹل پروسیس ہے کہ جس کے تھرو آپ ان کو بتائیں گے اور پھر اس کی کنٹینیوس ریپیٹیشن. آج آپ کہیں گے بھائی اس کو سیکھنے کی ضرورت, آپ کے لیے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ کسی سٹیج میں آپ نے بھی سیکھا ہوا ہے اور عقل کو استعمال کیا ہوا. عقل سے اوپر کے جو معاملات ہیں, جو
شہود کی منزل پر، الہام کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، جو قلب کے معاملات ہیں ان میں جا کر سنگینی اور زیادہ ہو جاتی. حتیٰ بعض عقل کی چیزوں کو فزیکل آبزرویشنز کے ذریعے سے، مٹیریل چیزوں کی مثال کے ذریعے سے سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر چیزیں عرفانیات میں، روحانیات میں، ان چیزوں میں اور آگے چلا جائے تو جتنا آپ اوپر چلے جاتے جاتے یہ فاصلہ اتنا بڑھتا جاتا ہے، پھر اس کو ڈیفائن کرنا اتنا زیادہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا قرآن میں بعض جگہوں پر بعض مثالیں آئی ہیں، لیکن اگر ٹیکنیکلی ان کو آپ سولو کرنے بیٹھیں گے تو آپ سولو نہیں کر سکتے. مثلا سورہ مبارک نور میں ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی جو مثال دے رہا ہے کہ یہ نور ہے، مشکات میں ہے، مشکات مدنی کوکب میں ہے، فلاں فلاں میں، ایک پوری جو ڈیٹیل ہے. اب انسان اس پہ غور کرے، ایٹ دی اینڈ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کہیں گے یہ کیا نہیں سمجھ میں آ رہا. یہی کہہ سکتا ہے انسان، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اور یہاں پر معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھ لو کہ تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے. وہ منزل اور ہے، وہ مقام اور ہے. اچھا، لیکن یہاں پر ایک چیز بیان کرنا چاہوں گا خاص طور پر. پچھلے کچھ عرصے پہلے ایک صاحب کی اہل سنت کے کسی عالم دین کی ایک کلپ دیکھی، تو ابھی بعض اوقات تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ تعریف کر رہے ہیں یا بے عزتی کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو مطلب انہوں نے یہ بات کہی کہ جی اگر ہم نہج البلاغہ کو جا کر دیکھیں اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے مثلا ہم بہت سارے مطالب کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنی انہوں نے عقلی گفتگو کی ہے، اتنی سنجیدہ گفتگو کی ہے، اتنی زبردست ان کی گفتگو ہے، اتنا عقل سے نزدیک مطالب ہیں جن کو انہوں نے بیان کیا، علمی مطالب ہیں جن کو انہوں نے بیان کیا. اب ان کے درمیان میں آپ ایک مثلا روایت لے آتے ہو کہ جس میں حضرت امیر سے پوچھا جاتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ مثلا ایک گائے کی سینگ پر ہے، گائے پتنی فلاں کے اوپر ہے اور فلاں چیز فلاں کے اوپر ہے، اور پھر وہ اس کا تمسخر کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی روایت ہے، یہ اتنی عقلی گفتگو کرنے والا مثلا ذات حضرت امیر کی، اور یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ دنیا جو ہے وہ گائے کی سینگ کے اوپر ہے اور اس طرح کی گفتگو. تو انہوں نے اس کو کافی عجیب انداز سے مطلب اس طریقے سے پریزنٹ کیا کہ جیسے یہ روایت ہی مطلب نہ صرف غلط ہو بلکہ ایک طرح کا تمسخر بھی اس کے اندر، استہزاء کی کیفیت بھی موجود تھی. اب میں ان کو تو کیا سمجھاؤں گا، لیکن ان سے درخواست ضرور کروں گا کہ آپ قرآن ایک دفعہ پڑھ کر آپ ہمیں یہ بتا دیجئے. مگر خدا کے بارے میں قرآن نے جو خدا کو تعریف کیا ہے، جس انداز سے تعریف کیا ہے، اس کی جس طرح سے قدرت کو، اس کے جس طرح سے مراتب کو، علم کو، تمام چیزوں کو، اس کے درمیان میں سورہ مبارک نور میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، پروردگار کیا آپ خود اپنی بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ نور سماوات ارض ہے. اور مثل نور ہی، خود اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے اپنے نور کی، کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاج، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا چیزیں ہیں؟ کیا واقعاً اللہ تعالیٰ یہ جو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ مشکات ہے، مشکات مصباح میں ہے، مصباح زجاج میں ہے، شیشے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کا نور مگر شیشے میں ہے؟ کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا نور مگر کوئی چراغ ہے جو چراغ شیشے کے اندر رکھا ہوا ہو؟ لالٹین، معذرت کے ساتھ میں اگر استہزاء کرنے لگوں، آپ کی اپروچ اختیار کروں اور آپ کی طرح سے کہوں کہ یہ کیا باتیں ہیں، قرآن تو اتنی عقلیات کی باتیں کرتا ہے، خدا تو جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، یہ کیا باتیں ہیں؟ تو بھائی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان کے پاس جاؤ جو سمجھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے عقلی مراتب کو طے کرنا پڑتا ہے. اہل بیت اطہار نے بھی، خود قرآن کریم نے بھی جہاں مثالیں دیا، مثلا فرض کریں یہی مثال
خدا کے نور کے حوالے سے آج ہم جتنی سائنٹیفک ترقی کر چکے ہیں شاید اس کے باوجود بھی ہم اس کے مراتب میں سے 1% کو بھی درک نہیں کر سکیں گے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے ابھی تک نور کی جو ڈیفینیشن ہے، لائٹ کی جو ڈیفینیشن ہے، وہی ہمارے لیے واضح نہیں. ابھی تک ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ ہے کیا. اور جب خدا بات کر رہا ہے کہ اللہ نور السماوات ہے، پھر مثال دے رہا ہے، تو وہاں پر مثال مراد وہ فزیکل چیزیں نہیں ہوتی. یعنی اگر ہم اپنے آپ کو لا کر اس فزیکل، بعض اوقات وہ فزیکل چیزیں مثال دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی سمجھنے کے لیے ایک لیول آف علم چاہیے کہ جو آپ کو کلیریفائی کرے گا کہ یہ ہے کیا. میں نے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی تھی کہ آخر الزمان کے حوالے سے بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک دفعہ دوبارہ ان روایات کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے اوپر ایک مرتبہ دوبارہ انالیٹیکل اپروچ کے ساتھ، ایک ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. مثلا دجال کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، اس میں جو دجال کو بتایا گیا ون آئیڈ ہے، ایک آنکھ ہے، اور مثلا اس کا گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے ایک کان کے اور دوسرے کان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا، اس کا قدم 1 میل کا ہوگا، اس کے بالوں میں سے مثلا میوزک نکلے گا. اب اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں مطلب پکٹوریل فارم میں لے کر آنا چاہیں گے اور اس کی تصویر بنانا چاہیں گے تو صرف ایک کارٹونک کریکٹر بنے گا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اب یہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اہل بیت اطہار، خود قرآن کی بھی اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں گے تو ایک مشکل کیا ہے، جن لوگوں کے درمیان میں قرآن اترا ہے آج سے 1400 سال پہلے، اگر قرآن وہ ٹیکنیکل گفتگو کرے جو آج کے دور کے حساب سے ہے، تو وہ تو پہلے ہی قرآن کے بارے میں یہ کہتے پھر رہے تھے کہ یہ صرف شاعری ہے، یہ ایک مجنون کا کلام ہے، اس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. پھر تو ان کو اور موقع مل جاتا، وہ کہتے یہ دیکھو کیسی بے سر و پیر باتیں کر رہے ہیں. لہذا اب ضروری کیا طور یہ اعجاز ہے، قرآن اور اہل بیت کا علمی اعجاز یہاں سے ظہور پیدا کرتا ہے کہ قرآن نے بھی اور اہل بیت اطہار نے بھی اس 1400 سال پہلے کی ذہنیت کے اعتبار سے جو گفتگو کی ہے، وہ آج کے دور اور پھر انشاءاللہ قیامت تک کے جو لوگ آنے والے ہیں ان سب کے لیے برابر رہنمائی اس کے اندر موجود ہے. لیکن ہر زمانے نے اپنے علم، اپنی جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے اس کے حساب سے اس کو اینالائز کر کے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں، یہ جتنی بھی مثالیں، یہ جتنی بھی گفتگو ہے، اب اس دور کے لوگوں کو بتا دیا، انہوں نے جو بھی سمجھنا تھا سمجھ لیا، بات ختم ہو گئی. لیکن آج اگر ہم اور آپ بیٹھ کر اللہ کے نور کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آج سے 1400 سال پرانے انسان کی طرح سے مشکات، مصباح اور ان تمام لفظوں کے لٹرل میننگ کرنے کے بعد اس کی کوئی تصویر ذہن میں بنا رہے ہیں تو قرآن کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور. لہذا میں اس کو ایگزامپلیفائی کرتا ہوں، بات کو آسان طریقے سے تھوڑا سا آپ کے پاس تک پہنچا دوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں. مثلا مشہور معروف روایت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہیں نہ کہیں، کہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس گلاس یا اس کوزے میں وہاں سے پانی مت پیو جہاں سے وہ ٹوٹا ہوا ہو، کریکٹ ہو. اب اگر میں فرض کریں کسی سے بھی پوچھوں، حتیٰ بچے سے بھی پوچھوں گا تو وہ بتا دے گا کہ بھئی کریک جگہ سے پانی اس لیے مت پیو کیونکہ کریک جگہ کے اوپر جو ہے وہ مائکروبز آ کر بیٹھ جاتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، میل گندگی وہاں پھنس جاتی ہے. جب آپ وہاں سے پانی پئیں گے تو وہ مائکروبز آپ کے بدن کے اندر چلے جائیں گے، بیمار کر دیں گے آپ کو. ویری کامن سینس. یہ کامن سینس آج میرے اور آپ کے لیے ہے. آج سے 1400 سال پہلے کے انسان کو اگر آپ بتاتے کہ یہاں پر مائکروبز آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جراثیم نامی کوئی چیز ہوتی ہے، بیکٹیریا نامی کوئی چیز ہوتی ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، تو وہ آپ کو کیا کہتا؟ آپ کو کہتا پاگل ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے. ایسی کون سی چیز ہوتی ہے جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی، ادھر آ کے بیٹھ بھی جاتی ہے، پیٹ پہ بھی چلی جاتی ہے؟ تو اب اگر امام اس کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ مخلوق ہوتی ہے، بیکٹیریا ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، مائکروبز ہوتے ہیں، تو ائمہ کو تو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، یہ فلاں ہے. وہ کہتے دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو اب ائمہ نے ایک میڈیم استعمال کرنا ہے کہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے، اور 1400 سال کے بعد یا بعد میں بھی کوئی شخص اگر اس پہ تحقیق کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی معاملہ حل ہو. تب امام نے اس عقل کے مطابق، لیکن یہ اعجاز ہے، اس کو کیا کہا کہ اس کے کنارے پر شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے. اب اس دور کے آدمی کو شیطان کی جو
تصویر اس کے پاس موجود ہے وہ کافی ہے کہ کوئی اندیکھی مخلوق ہوتی ہے شیطان جو اس کے کونے میں بیٹھے گی اور میں پانی پیوں گا تو شیطان میرے اندر چلا جائے گا اور مجھے بیمار کر دے گا، اس کو فوراً سمجھ میں آ گیا، مسئلہ حل ہو گیا اس کے لیے۔ لیکن اب میرے دور کے محقق کے لیے اب اگر وہ اس شیطان کا جو معنی ہے اس کو وہی 1400 سال پہلے والے عرب بدو کی طرح سے معنی کرے اور پھر یہ کہے کہ یہ امام نے کیا کہا، یہاں کون سا شیطان بیٹھا، یہاں تو مائکرووز آ کر بیٹھے ہیں، تو بھیا پرابلم آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ایک مرتبہ مثلا لفظ شیطان کو جا کے ڈکشنری میں دیکھو کہ ڈکشنری میں شیطان کا کیا معنی ہے، تو شیطان شطنا اس کا مادہ ہے اور جس کا معنی ہے وہ چیز جو فساد پھیلانے والی ہو۔ شیطان کا اصل معنی ہی فساد، مثلا چونکہ شیطان ایمان میں ہمارے فساد پھیلاتا ہے اسی نسبت سے اس کو کیا کہا جاتا ہے، شیطان۔ معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے اسی نسبت سے اس کو کیا کہا جاتا ہے، شیطان۔ بس ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک صفت ہے جس کا معنی کیا ہے، فساد پھیلانے والا۔ خوب اب اگر کوئی چیز ایسی ہو جو میرے بدن میں فساد پھیلا سکتی ہو تو کیا اس کو شیطان کہا جا سکے گا؟ بالکل کہا جا سکے گا، کیونکہ ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک صفت ہے جو کسی بھی فساد پھیلانے والے پر آ سکتی ہے، تو جو میرے بدن کے اندر فساد پھیلائے گا اس کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ تو آپ مائکروبز کو یا بیکٹیریاز کو، ایسے مائکروبز یا ایسے بیکٹیریا کو بھی لفظ شیطان سے تطبیق کر سکتے ہیں کہ جو انسان کے بدن میں جا کر فساد اور بیماری پھیلانے کا باعث بنے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا اب ہم نے تھوڑا سا جب روایت کو معنی کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم نے اپنے ذہن کو اوپن کیا، چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس روایت کو اگر ہم نے آج کے دور میں سمجھنا ہے تو اپنے موجودہ علم کے حساب سے اور الفاظ کو بھی معنی کریں اس طریقے سے کہ جو ہماری موجودہ دور کی تحقیقات اور اس کے نتائج سے ہم آہنگ ہو۔ اب دجال کی جتنی بھی روایات ہیں آپ اگر ان کو موجودہ دور کے حساب سے آپ سمجھنا چاہیں کہ یہ ون آئیڈ جب کہا گیا ہے تو اس سے مثلا ماتھے کے اوپر بنی ہوئی ایک آنکھ مراد ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا سنگل ڈائمنشن ہونا یا اسی طرح کی کوئی اور مطالب آپ نکالیں گے۔ گدھے سے مراد ایگزیکٹلی اس کا کوئی گدھا نہیں بلکہ اس سے مراد اس کی سواری ہے اور اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان کو جب آپ سولو کرنا شروع کریں گے تو شاید ایک بیٹر تصویر آپ کے ذہن میں آ جائے اور دجال کو سمجھنے میں بھی آسانی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح سے آیہ نور میں جس وقت آپ چاہیں گے کہ اب ان معنی کو آپ آج کے دور کی ٹیکنالوجیز اور اس کے حساب سے معنی کریں تو ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف اللہ کے نور کی آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ اور اسی طرح سے حضرت امیر علیہ السلام نے جو مثال دی ہے، اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ سے حضرت امیر سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ کہاں اور کیسے آسمان پر ٹھہری ہوئی ہے یا کیا ہے، تو اب حضرت اگر بتا رہے ہوں گے اس کو ایسٹرونومیکل ٹرمینالوجیز کے اعتبار سے، کانسٹیلیشنز کے حوالے سے یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز کے جس کا تعلق اسٹرونومی سے ہوگا، تو پھر ہمیں اس کو وہیں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی علم کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ اس اعتبار سے اس کو حل کرنا چاہیں گے تو یقیناً وہ آپ کے لیے جواب دہ ہوگی اور آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے اس قرآن کے اندر جتنے بھی یعنی مقامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، مثالیں دی ہیں۔ یہ مثالیں کس لیے دی ہیں؟ یہ مثالیں یقیناً پروردگار عالم نے اس لیے دی ہیں تاکہ ہم انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکیں کہ پروردگار عالم جو ہم سے کہنا چاہتا ہے کیا۔ مثلا پروردگار عالم کسی جگہ پر جا کر اگر ہمیں اور آپ کو مثال دیتا ہے مچھر کی، تو مچھر کی مثال کے پیچھے یقیناً پروردگار عالم ہمیں کوئی میسج دینا چاہ رہا ہے کہ جس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کی مثال دے رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں تاکہ بس بات یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے کہ یہ مچھر کی مثال اگر آپ واقعاً کسی عام محفل میں بیٹھ کر بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا شخص یہ کہے کہ بھئی اس کے اندر کیا ہے، لیکن مچھر کی مثال کے اندر جنہوں نے تحقیق کی انہوں نے بتایا کہ مچھر کے اندر جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس کی کریشن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھے ہیں وہ واقعاً انسانی ذہن کو حیران کر دینے والے ہیں۔ یعنی بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے بڑا جانور ہاتھی بالکل اس سے مشابہ رکھا، بلکہ اس سے زیادہ
اس کے اندر، یعنی ہاتھی کے اندر بعض ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے مچھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح سے اس کا انٹیلیجنٹ ڈیزائن. اب یہاں پر آپ اس مثال کو سمجھیں گے اور پھر اس مثال سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کے اندر ہر چیز کی مثال دے دی، ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر دی، اس کے باوجود بھی اب یہ سمجھنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں سمجھنا چاہتے اب ہم کل بات کر چکے ہیں، لیکن ایک مطلب انشاءاللہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب ہم نے تو کر دیا، ہر طرح کی مثال دے دی. اب اگر یعنی ہم تھوڑا سا کلامی گفتگو میں آئیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اہل بیت اطہار کی ولایت کے حوالے سے کون سا مقام ایسا ہے کہ جو اللہ نے بیان نہیں کیا؟ آیہ ولایت نازل کر دی، آیہ بلغ نازل کر دی، آیہ تطہیر نازل کر دی، سورہ قدر نازل ہو گئی، سورہ کوثر نازل ہو گئی، سورہ دہر نازل ہو گئی. سب کچھ، اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی اب اگر سامنے والا نہ سمجھنا چاہے، لہذا اے میرے حبیب ہم نے ہر طرح کی مثال دے دی. اور پھر فرمایا وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور میرے حبیب اگر تم بھی ان کے لیے کوئی آیت، اب یہاں پر آیت سے مراد یقیناً نشانی، لیکن علماء نے اور مفسرین نے اور روایات نے جو بیان کیا، آیت سے یہاں پر خاص طور پر مراد معجزہ. اے میرے حبیب لَإِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر تم ان کے لیے معجزات بھی لے کر آ جاؤ گے، رزلٹ کیا نکلے گا؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، حتماً، یعنی تاکید یہاں پہ نون ثقیلہ ہے، لَيَقُولُوا نہیں ہے خالی يَقُولُنَّا، نون تاکید حتماً یہ کیا کہیں گے؟ تم ان کو معجزہ دکھاؤ گے اور یہ معجزے کے جواب میں کیا کہیں گے؟ الذین کفروا، یہ کفر کرنے والے، ان انتم الا مبتلون، بطلا باطل کرنا، باطل ہونا، مبتلون باطل کرنے والا، ابطال کرنے والا. یہ اے میرے حبیب جب تم معجزہ دکھاؤ گے تو یہ بجائے تمہیں ایکسپٹ کرنے کے بعد یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یہ تو چیزوں کو تم تو باطل کرنا ہے، تم تو جھوٹ بولنے کے، تم یعنی چیزوں کو جھٹلانے کے لیے آئے ہو، تمہارا کام ہی یہی ہے. اب یہ جو بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، ایک سوال اب صرف یہ ہے کہ کیا یہ الذین کفروا اور ان کا پیغمبر کو یہ کہنا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ حتماً یہ کہیں گے، ہم نے مثالیں بھی دے دیں اور تم ان کے سامنے اگر نشانی بھی، اب دیکھیں آیت، میں اسی لیے تھوڑا سا یہاں پر رکنا چاہ رہا ہوں کہ آیت ٹیکنیکلی نشانی ہے، اس کا ایک معنی معجزہ ہو سکتا ہے، اس کا ایک معنی کرامت ہو سکتا ہے، اس کا ایک معنی کوئی اور ایسی نشانی کا ظہور کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی خالق ہونے، اس کے وجود پر، اس کی تمام ایٹریبیوٹس کے اوپر دلالت کر سکتی ہو. یہ تمام چیزیں آیت کے زمرے میں شامل ہیں، ان سب کو آیت کہا جا سکتا ہے. پہلا سوال تو یہ کہ کیا یہ آیت اور اس آیت کے نتیجے میں ہونے والی کیفیت کیا یہ صرف پیغمبر کے دور تک ہے؟ یعنی یہ جو مثال اللہ نے دی اور پیغمبر نے جو کہا کہ اگر تم ان کے سامنے آیت بھی لے کر آؤ گے تو کافر کیا کہیں گے کہ تم لوگ بس کیا ہو؟ مبتلون، تم لوگ صرف باطل کرنے والے ہو، تم صرف چیزوں کو جھٹلانے اور ختم کرنے والے ہو. کیا یہ آیت اور اس کا جو مقصد ہے وہ صرف پیغمبر کے دور تک ہے؟ یعنی پھر اس آیت کا بعد کے زمانوں میں کوئی استفادہ اور کوئی اس کا معنی نہیں ہے؟ نہیں، اس کا معنی کیا کہ ہر دور میں کفار رہیں گے اور ہر دور میں وہ خدا اور رسول کے مقابلے پر ان کا رویہ یہ ہوگا. تو اب خود بخود سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہر دور میں کافر رہیں گے اور اس آیت کا تطبیق ہوتی رہے گی تو یقیناً ہر دور میں اس نشانی کو ظاہر کرنے والی شخصیت ہونی چاہیے کہ جو پیغمبر کے بعد اس جگہ سٹینڈ کر سکے کہ جہاں پر وہ آ کر اسی کام کو انجام دے کہ کفار کے سامنے وہ آیات کو، معجزات کو، کرامات کو ظہور دے اور اس کے مقابلے پر اس کا ابطال کیا جائے. تو اب پیغمبر کے بعد حضرت امیر کے بعد امام حسن مجتبی، اس کے بعد امام حسین، اور اس سے لے کر اب تک اور آخر تک انشاءاللہ تبارک و تعالی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا کام کیا ہے؟ کفار کے سامنے آیات کو خدا کی پیش کرنا، اور پھر کفار کا ان کے مقابلے پر بیہیویئر ہمیشہ کیا رہے گا؟ بس ہم نے جو بات اس دن کی تھی کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے، یعنی اب یہ چونکہ ایسے ہیں تو انہوں نے ہر دور میں یہ کرنا ہے کہ ایون آپ، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان کے سامنے معجزات پیش کر دو گے، کرامت کر دو گے، سامنے ان کے لیے آؤ گے، تب بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، بلکہ تمہیں کیا کہیں گے؟
الٹا تمہیں کیا کہیں گے؟ تم کیا ہو؟ مبتلون، تم لوگ مبتل ہو. کیوں؟ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ہے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر کہ جو کیا ہیں؟ لا یعلمون. اب یہ جو لا یعلمون ہے اپنی جگہ پوری گفتگو ہے. ہم نے اس سال دو سال پہلے غالب اس سال پچھلے سال محرم کے عشرے میں ایک لا یعلمون کے اوپر ایک پوری گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. لا یعلمون سے مراد جاہل ہیں. دونوں طرح کے جاہل ہو سکتے ہیں اس میں لا یعلمون میں. لا یعلمون جب کہا جائے گا تو دونوں جاہل ہیں، لیکن جب کہے گا ان کنتم لا تعلمون، کنتم کے اندر معمولاً وہ لا یعلمون آ جاتا ہے جو کم از کم اپنے جہل کو پہچانتا ہو. لیکن یہ لا یعلمون کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا یستوون الذین یعلمون والذین لا یعلمون. وہ لوگ جو کہ جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے ہیں، لا یستوون، یہ برابر نہیں. اب جو جاہل ہے اور اپنے جہل پر اصرار کرنے والا ہے، یعنی مشکل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے. ایک تو جاہل ہو اور اپنے جہل پر اصرار کرنے والا ہو. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جاہل اپنے جہل سے جاہل ہو جائے، جاہل مرکب بن جائے. تو چونکہ ہوتا تو جاہل ہے لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے. ہم اور آپ کو سب کو جس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے اور خدا کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، جس کیفیت سے ان میں سے ایک کیفیت کیا ہے؟ جاہل مرکب ہو جانے کی. کیوں؟ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر دیکھیے ہم اور آپ اگر اپنے لیے ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن میں بیٹھا لیں کہ ہم لا یعلمون ہیں اور وہ جاہل ہیں جن کو سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے، اس میں ہم سب شامل ہیں. الذین اوتوا العلم، جن کو علم دے دیا گیا، والایمان، وہ صرف معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور بالاخص محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. ان کے علاوہ جو کوئی بھی عالم ہونے کا اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے سب پتا ہے، میں جانتا ہوں، وہ جاہل مرکب ہے. اور یہ جاہل مرکب اپنے اسی جہل کی وجہ سے اس کے اندر ایک مشکل پیش آتی ہے. ایک ایسا حجاب ایجاد ہوتا ہے کہ جو اس کو حق بات کو بھی تسلیم کرنے سے روک لیتا ہے. اب یہ تفصیلات ہیں اپنی جگہ پر کہ وہ اور کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو آگے چل کر انسان کو اس جگہ پر پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں پر اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. لہذا تربیت کے مسائل ہیں. انسان کے اندر اگر اس کی تربیت مناسب نہ ہوئی ہو، عقائد اس کے صحیح نہ ہوں، تو جب وہ بالغ ہوتا ہے تو عقائد کے صحیح نہ ہونے اور تربیت مناسب نہ ہونے کے نتیجے میں اس کے نفس کے اندر امارگی کی کیفیت شدید ہو جاتی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف جیسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ نفس جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بشدت برائی کا اور گناہ کا حکم دینے والا ہے. الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے. یہ جو پروردگار کا رحم ہے، یعنی اگر نفس امارہ مضبوط ہو جائے، نفس امارہ سر اٹھا رہا ہو، تو حتیٰ نبی بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بھیا یہاں خدا ہی بچا سکتا ہے. اس نفس امارہ کو دبانے یا اس کو کمزور کرنے کا مرحلہ بعد میں بہت سنگین ہے. یعنی اگر ہم بلوغت کے بعد اس پہ کام کرنا شروع کریں تو مشکل ہے. اس کو کمزور کرنے یا اس کو کنٹرول کرنے کا اصل زمانہ بلوغت سے پہلے ہے. اپنے بچوں کا اگر ہم نے بالغ ہونے سے پہلے صحیح عقیدے ان کو ٹرانسفر کیے ہوں اور مناسب تربیت کی ہو، تو جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو امارگی کی کیفیت ہے وہ ضعیف ہو جاتی. یہ جو آج شیطان موبائلز کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، کلپس کے ذریعے سے ایک بے حیائی پھیلا رہا ہے. ابھی جو ایجوکیشن میں 2030 کا ایجنڈا ہے کہ جی بچوں کو ہی وہ چیزیں بتا دو جو ان کو بتانی نہیں چاہیے، سیکس ایجوکیشن کے نام پر ان کے دماغوں کو خراب کر دو، مفسد کر دو، فساد پھیلا دو. کیوں؟ اس لیے کہ بلوغت سے پہلے یہ جتنا پلیوٹڈ ہو جائے گا
اتنا ہی امارگی کی کیفیت اس کے اندر شدید ہوگی. لہذا جتنی عفت حیا یہ معاشرے میں زیادہ ہوگی، یعنی آج ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے. اگر آپ بزرگوں سے پوچھیں گے تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ٹی وی اسکرین پر اگر کوئی مرد آ جاتا تھا تو عورتیں پردہ کر لیتی تھیں. ایک زمانہ گزرا ہے وہ بھی. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج باپ اور بیٹی، بہن اور بھائی، ماں اور بیٹا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہو رہا ہے وہ انسان یعنی بظاہر تنہائی میں بھی دیکھنے کے قابل نہیں. چبر اسد کوئی اپنی ماں بہن کے ساتھ بیٹھ کر دیکھے. ہمارے لیے اب چیزیں نارملائز ہوتی جا رہی ہیں. جو چیز ہمارے لیے نارملائز ہوتی جا رہی ہیں وہ شیطان کے لیے اتنی ہی تقویت پاتی. خدا کے لیے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے اطراف میں حیا اور عفت اور عصمت جیسی کوالٹیز کو خدا کے لیے باقی رکھنے کی کوشش کریں. دیکھیے پرانے زمانے میں بھی جو حجاب کی اتنی تاکید تھی، حجاب کے پیچھے اصل مقصد حیا اور عفت کے مادے کو باقی رکھنا ہے. اگر حیا اور عفت کسی معاشرے سے ختم ہو جائے، خود بخود نفس امارہ، ایک تو نفس امارہ شخص میں ہے، ایک مرتبہ وہ کلیکٹیو فارم میں پوری سوسائٹی کے اندر امارگی کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے. اور جب پوری سوسائٹی ایسی ہو جائے تو پھر شیاطین بننے کی فیکٹری آٹومیٹیکلی کام کرنے لگتی. نفس امارہ اگر مضبوط ہو جائے تو اس کی مضبوطی ایک حد تک جاتی ہے کہ جہاں پر وہ لوامہ کی کیفیت کو، ملامت کرنے والے نفس کی کیفیت کو ختم کر دیتی ہے. اور جس دن انسان کے اندر سے ملامت کی کیفیت ختم ہو جائے، نفس امارہ تبدیل ہو جاتا ہے نفس مسولہ میں. نفس مسولہ وہ ہے کہ جو حتی برائی کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور پھر نفس مسولہ تبدیل ہو جاتا ہے نفس خبیثہ میں. اور نفس خبیثہ اگر کسی نفس کا مرحلہ حاصل ہو جائے تو وہ زمین پر چلتا پھرتا شیطان ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اگر معجزہ بھی پیش کر دیا جائے تب بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن اگر معاشرے میں عقائد صحیح ٹرانسفر ہوں، بچوں کو حیا، عفت، ان سب کا خیال رکھا جائے، بچوں کی تربیت مناسب ہو، تو نفس امارہ کی جگہ نفس لوامہ طاقتور ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اگر طاقتور اتنا ہو جائے کہ امارگی کی کیفیت کو ختم کر دے تو پھر وہ تبدیل ہو جاتا ہے نفس ملہمہ میں. اور نفس ملہمہ اگر ترقی کرے تو پھر اس کی آخری منزل نفس مطمئنہ ہے، کہ جو انشاءاللہ کبھی تفصیل رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن جہاں نفس امارہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ نفس لوامہ کو دبا دے اور نفس مسولہ کی طرف جا رہا ہو، یہ وہ سٹیجز ہوتی ہیں کہ جہاں پر اللہ دلوں کے اوپر تالے لگا دیتا. پھر ان کے اوپر ہدایت کوئی اثر نہیں کرتی، بلکہ اگر ان کو سزا بھی دی جائے تو یہ بجائے اس سزا سے بات کو سمجھنے کے اور زیادہ خدا سے متعلق عناد ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، کہ جو انشاءاللہ کبھی اگر سورہ مبارکہ طٰہٰ کے حوالے سے گفتگو کی تو وہاں پر سامری کے قصے میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لہذا اب اس ساری بات کو کہنے کے بعد کہ یہ کافر ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، فصبر، اے میرے حبیب پس آپ کیا کرو، صبر کا دامن ہاتھ میں تھامو. کسی بھی ایسی کنڈیشن میں کہ جہاں پر اب دیکھیں پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں، ان کے آیات، روشن نشانیاں، معجزات اور کرامت دکھانے کے بعد پیغمبر کیا کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یہ دلیلیں سننے کے بعد، آیات سننے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد، کرامتیں دیکھنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، پیغمبر کو کہہ رہے ہیں تم کیا ہو، مبتل ہو، تم باطل پھیلانے والے ہو. یہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے. لہذا اس کے رسپانس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، فصبر، اے میرے حبیب صبر سے کام لو. یہ ہم سب کے لیے ایک کامن ہے. آپ کہیں پر بھی کسی بھی مقام پر اگر کسی کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں، اب وہ چاہے ہمارے اپنے مومنین کے درمیان میں ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے درمیان میں ہو، چاہے وہ انٹر ریلیجن کوئی مرحلہ ہو، اگر سامنے والا آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو غصے میں آنے
اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا پیغمبر سے بھی کہہ رہا ہے فصبر، صبر کرو. کیوں؟ ان وعد اللہ حق، اس لیے کہ پروردگار کا وعدہ حق ہے. یہ جو پروردگار کا واقعہ ہے یہ اسی نصرت کا واقعہ ہے، وعدہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے اسی سورہ کے ابتدا میں مومنین کے لیے ارشاد فرمایا. پروردگار کا، نصرت کا. اے میرے حبیب ان کو کہنے دو جو یہ کہہ رہے ہیں، پروردگار نے جو تم سے وعدہ کیا ہے اس کا وعدہ حق ہے اور وہ سچ ہوگا. بس ایک بات اب، یعنی خدا تاکید کے ساتھ پیغمبر کو کہہ رہا ہے لا یستخفنک، اے میرے حبیب بس یہ یاد رکھو کہ تمہیں استخفاف میں نہ ڈالیں. کیا چیز نہ ڈالیں تمہیں استخفاف میں؟ کہ جو لوگ لا یوقنون، جو لوگ یقین رکھنے والے نہیں ہیں. اب ان کا یقین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کسی بھی مرحلہ ایمانی پر آ کے حتی معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ یقین نہیں لائیں گے. لیکن ان کا یقین نہ لانا تمہیں استخفاف میں نہ ڈالے. استخفاف بنیادی طور پر خفیف لفظ اگر آپ نے سنا ہو، خفت اگر لفظ سنا ہو آپ نے، خفیف عربی میں بنیادی طور پر کہتے ہیں ہلکے پن کو. استخفاف یہاں پر مطلب سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ آپ کو سورہ مبارک زخرف کی 54 نمبر آیت، اس 54 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی جو بات کر رہا ہے یہاں پر مطلب سمجھاؤں گا تاکہ پیغمبر کے لیے جو یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم میں آ کر آواز دی اور کیا کہا؟ کہا یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے؟ وَهَٰذِهِ أَنْهَارٌ تَجْرِی مِن تَحْتِی، اور یہ دیکھو یہ نہریں یہ میرے نیچے بہ رہی ہیں، یعنی میرے کنٹرول میں، میرے ملک میں ہیں، یہ سب میرے اختیار میں ہے. افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے. دیکھیے فرعونیت کو اگر سمجھنا، فرعون یقیناً شخص بھی ہے لیکن فرعونیت ایک بیہیویئر ہے. اس بیہیویئر کو اگر سمجھنا ہو تو یہ بڑا زبردست مقام ہے کہ فرعون آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میرے کنٹرول میں ملک نہیں ہے؟ یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ جو تم فیسلٹیز دیکھ رہے ہو، یہ جو کچھ چل رہا ہے، یہ کون ہے؟ کون کر رہا ہے؟ میری وجہ سے. میں نے کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ میں نے ملک کا نظام جو ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، کتنی میری قدرت ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں. پھر کہہ رہے ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں اس سے زیادہ بہتر نہیں ہوں؟ کس سے بہتر نہیں ہوں؟ اب توہین آمیز الفاظ ہیں اس کے حضرت موسیٰ کے لیے. ھذا الذی، یہ اب ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ مہین. مہین وہن سے نکلا ہے. وہن کا مطلب عربی میں بہت ہی ہلکا، یعنی ایک مطلب ہے خفیف میں ہلکا ہونا اور ایک لفظ ہے وہن میں ہلکا ہونا. وہن میں کتنا ہلکا ہو سکتا ہے پن، اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو قرآن کی آیت سورہ مبارک عنکبوت، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی کے گھر سے زیادہ ہلکا گھر، اور مکڑی کے جو جال اور اس کا جو تار ہوتا ہے اس کا ہلکا پن آپ ذہن میں رکھیں. وہن کے اندر جو معنی ہے ہلکے پن کا، اس کو ہمیشہ مکڑی کے جال سے تصور میں لائیں، اتنا ہلکا. لہذا توہین کا لفظ جو ہوتا ہے جو ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ عربی لفظ توہین کا لازمہ ہے. توہین کا عربی میں مطلب ہے کسی کی عزت کو بہت ہی ہلکا سمجھنا. اب جب ہم کسی کی عزت کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں تو ایک بیہیویئر ہے. لہذا آپ کسی کی اگر عزت کو سنگین سمجھیں گے تو آپ کا جو ایٹریبیوٹ، آپ کا جو اس کے ساتھ آپ کا جو ایٹیچیوڈ اور آپ کا جو اس کے ساتھ بیہیویئر ہے وہ بڑا ریسپیکٹفل ہوگا. اور اگر کسی کی عزت کو، احترام کو بہت ہی ہلکا لیں گے تو جو ایٹیچیوڈ اس کے نتیجے میں آتا ہے وہ توہین کہلاتا ہے. ہم اس کو توہین کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی توہین کیا ہے؟ کسی کی عزت اور احترام کو بہت ہی ہلکا سمجھنا. مہین سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ ایگزیکٹلی یہی مراد ہے کہ بھئی یہ ہمارے ہاں کتنا ہلکا سا آدمی ہے، میں دیکھو کتنا طاقتور ہوں، میرے پاس ساری کنٹرول ہے، میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، اور یہ کیا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ یہ تو بہت عام سا ایک ہلکا پھلکا سا آدمی ہے. اور لا یکاد یبین،
یعنی اب ایک معنی کیا گیا اور بعض ہمارے ہاں مثلا اہل سنت کے مفسرین نے توہین آمیز معنی، یعنی فرعون نے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ جو توہین کی یہاں پر بعض ناسمجھ افراد آ کر بھی قرآن کے غلط معنی کرتے ہیں اور پھر پیغمبر کی توہین کرتے ہیں. کہ لا یکاد یبین سے مراد نعوذ باللہ من ذالک حضرت کی زبان میں لکنت تھی، اس کو اس نے کہا کہ اب یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ جو عقدۃ من لسانی اس سے مراد لکنت تھی. کس نے کہا؟ جملے تو نہیں کہہ رہے. اچھا خود کیا کرتے ہیں کہ کہیں پر تقریر کرنی ہو اس تقریر سے پہلے یہی جملہ کہتے ہیں عقدۃ من لسانی. تمہاری زبان میں کون سی لکنت ہے؟ پھر تم کیوں پڑھ رہے ہو پھر یہ دعا تقریر کرنے سے پہلے؟ پوچھو بھائی مولانا صاحب آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ نہیں، عقدۃ من لسانی سے مراد یہ کہ میں بہت یعنی ایسی بات کروں کہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور اپنے لیے الگ مانا اور پیغمبر کے لیے مانا. مطلب آپ توتلے ہیں جو آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں. اگر آپ نے پیغمبر کے لیے مانا کیا تو پھر اپنے لیے بھی کرو. نہیں، وہاں پہ مانا بدل جائے گا. اپنے لیے ریسپیکٹفل مانا اور پیغمبر کے لیے ایک ڈس ریسپیکٹڈ مانا. واحلل عقدۃ من لسانی سے وہی مطلب ہے کہ جو لیا جانا چاہیے. زبان کی گرہوں سے مراد کیا ہے؟ چونکہ الفاظ، میں نے کئی دفعہ یہ جملے دہرائے ہیں، بعض کو تو شاید زبانی یاد ہو گئے کہ انتقال معنی میں الفاظ ایک ضعیف وسیلہ ہے. بعض اوقات الفاظ کے اندر وہ قدرت نہیں ہوتی کہ مطلب کو پہنچایا جا سکے. یہ خود ایک گرہ ہے. پروردگار اس گروہ کو کھول، یعنی کیا میں معانی کو ایسے بیان کر سکوں کہ لوگوں تک پہنچ سکے. اب اسی طرح سے یہاں پر کہ فرعون نے کہا لا یکاد یبین، تو اب مانا کہا وہ چونکہ حضرت کی زبان میں لکنت تھی اس سے وہ یہ کہہ رہے نہیں ایسا نہیں ہے. لا یکاد یبین، یہ بندہ بیان، یبین بیان سے ہے، یہ بیان نہیں کر سکتا. اب اگر اس کو صحیح معنی کریں گے تو آج کے دور کے حساب سے یعنی حتیٰ جو میڈیا ہے وہ بھی میرے کنٹرول میں ہے. وہ ہمارے ہاں بعض اوقات سوشل میڈیا پہ بھی لوگ کچھ باتیں لکھتے ہیں اور اس کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ اگر کسی چیز سے احیاناً شباہت پیدا ہو رہی ہو تو اپنے ذہن کو کہیں اور مت لے کر جائیے گا. ہو سکتا ہے میں فرعون بیان کر رہا ہوں اور آپ کا ذہن پاکستان میں آج کچھ خاص سیاسی حالات کی طرف جائے جو پاکستان میں چل رہے ہیں. تو اگر کوئی شباہت پیدا ہو رہی ہو تو سمجھ لیجیے گا کہ قدرتی ہے، خود بخود ہے. ہر زمانے کے فرعون اپنی فرعونیت سے خود بخود پہچانے جاتے ہیں. تو فرعون کون ہے؟ کہ جو ملک پہ کنٹرول نہ کر بیٹھا ہوا ہو. فرعون وہ ہے کہ سارے ریسورسز پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہو، اور فرعون وہ ہے کہ جس نے میڈیا پر بھی قبضہ کیا ہوا ہو. اب آپ کی سمجھ میں اگر کچھ آ رہا ہے تو وہ آپ کی سمجھ کے ساتھ. اب فرعون یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ غور سنیے، یعنی یہ واقعاً فرعونیت خود بخود نظر آ جاتی ہے. اب حضرت موسیٰ کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو یہ بات کی کہ یہ ہلکا ہے، یہ تو اس کے پاس تو بیان، یہ لوگوں تک پہنچے، اس کے پاس بیان ہی نہیں ہے. ہمارے پاس سب کچھ، ہم ہر چیز کنٹرول کر رہے ہیں. اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، کہ اگر یہ واقعی کوئی چیز ہوتا تو اس کے پاس، اب چونکہ آپ غور کیجئے گا، سونے کے کنگن کہا کہ اس کے پاس ہوتے تو اس کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے سونے کے کنگن، یعنی اس کے پاس سونے. اب سونے کے کنگن سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ سونے کے کنگن پہن کے پھرتے یا فرعون سونے کے کنگن پہن کے پھرتا. یہاں پر اسورۃ من الذھب، کنگن اس دور کے اعتبار سے مٹیریلسٹک جو مٹیریل پاور ہے اس کے، یعنی اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. اور کون ہے جو مثلا سارا بجٹ کھا رہا ہے؟ وہ اب آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. بجٹ بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ٹیکس بھی ہم ہی سارے کھا جاتے ہیں. تو فرعون خود بخود آٹومیٹیکلی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور آخری بات کیا؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ ملائکہ ہوتے، اس کی جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے. اب ہمارے ہاں فرشتے کس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. اب فرعون خود بخود اپنے آپ کو مانا آٹومیٹک کر لیتا. اب یہ فرعون کیا کرتے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ ہے یہاں پر جو بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. یہ فرعون کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فاستخف قومہ فاطاعوہ. یہ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ ہے. فرعون اپنی فرعونیت میں آ کر قوم کو کی تحقیر کرتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، ان کو کم ذہن، لو آئی کیوڈ، یہ کام ہے تحقیر کرنا، ان کو اتنا نیچے لے کے چلے جانا.
اب یہ یاد رکھیے گا، اگر انسان کے اندر اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کا وقار نہ ہو، اس کا نتیجہ آٹومیٹیکلی طاغوت کی اطاعت میں چلے جانا ہے. یعنی جس قوم کی عزت نہیں ہوتی وہ آٹومیٹیکلی کس کی غلام ہوتی ہے؟ طاغوت کی. لہذا آپ اور ہم یہ کبھی سوچتے ہیں، دیکھا آپ نے کہ پاکستان کے اندر، پاکستانیوں کے، حتی پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ ایک بڑا تحقیر آمیز سلوک ہوتا ہے. پولیس ہم سے بدتمیزی کرتی ہے، بھائی لوگ ہم سے بدتمیزی کر رہے ہیں، فلاں فلاں کے ہر جگہ جہاں آپ جا کے دیکھیں گے آپ کو ایک تحقیر، ہر چیز ہمیں ذلت و خواری کے ساتھ ہے. ہر کام میں ہمارے چلے جاؤ آپ کو حتی اب تو رشوت دے کر بھی ذلت ملتی ہے. یہ جو تحقیر آمیز سلوک ہے، اگر ہم یہ تحقیر آمیز سلوک برداشت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم طاغوت کی اطاعت کے اندر ہیں. فاستخف قومہ، اپنی قوم کو اس نے کیا، آپ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے ان کے سامنے، کہہ رہے کون ہے جس نے مصر کا کنٹرول رکھا ہوا ہے، کون ہے جس کے پاس سارے ریسورسز ہیں، کون ہے جس کے پاس پورا میڈیا ہے، کون ہے جس کے پاس ساری مٹیریل اپروچ ہے، اور یہ تمہیں بچائیں گے، یہ ہلکے سے لوگ، ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے ساتھ تو یا تو ان کے پاس دولت ہوتی یا ان کے ساتھ ملائکہ ہوتے. اب یہ بنیادی طور پر لیڈر کی توہین نہیں ہے، یہ پوری قوم کی توہین ہے. اور جو اپنے لیڈرز کی توہین قوم برداشت کر لے، اس کا مطلب وہ قوم وہ ہے کہ جس نے ذہنی طور پر حقارت اور تذلیل کو برداشت کیا ہوا ہے. اور جو قوم حقارت اور تذلیل کو برداشت کر لے وہ خود بخود طاغوت کی اطاعت میں فاطاعوہ، اس نے ان کو تحقیر اور ذلیل کیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ کیوں کیا؟ کہ یہ قوم بھی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ قوم بھی انہم کانوا قوما فاسقین، یہ قوم بھی فاسق تھی. پس وہ قوم کہ جو طاقتور کے سامنے تذلیل اور تحقیر کو برداشت کرنے لگے، وہ قوم فاسق ہو جاتی. اب ایگزیکٹلی یہ جو معنی ہم نے یہاں کیا، اس سے ہم اس آیت کے مرحلے کو حل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ روم کی آخری آیت میں پیغمبر کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب لا یستخفنک الذین لا یوقنون، اے میرے حبیب ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہارا استخفاف کریں. وہ کون لوگ؟ جو یقین لانے والے نہیں ہیں. اب یہاں پر ایگزیکٹلی یہ مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کہہ رہا ہے تو پیغمبر کے تمام ماننے والوں کے لیے یہ بات جاری ہے کہ وہ لوگ کہ جو یقین لانے والے نہیں ہیں، وہ لوگ کہ جو ایمان کے مقابلے پہ کھڑے ہونے والے ہیں، گرچہ ساری قدرت ان کے ہاتھ میں ہوں، سارے ذرائع ان کے ہاتھ میں ہوں، ساری دولت ان کے ہاتھ میں ہوں، سارا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہو، لا یستخفنکا، یہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں ذہنی طور پر خفت اور ذلت کو قبول کرنے والی نہ بنائے. کہ اگر تم نے یہ ذلت اور قبول کو قبول کر لیا تو آٹومیٹیکلی تم کہاں چلے جاؤ گے؟ طاغوت کی اطاعت میں. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں دعائے افتتاح کے اندر جو حضرت کے لیے دعا ہے کہ پروردگار وہ دولت کریمہ اس کو دنیا میں برپا فرما کہ جس کے ذریعے سے ذلت اور خواری کفار کا مقدر بنے اور عزت اور وقار مسلمانوں اور مؤمنین کا مقدر بنے. بار الہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. مومنین، یہ معرفِ قرآن کی نشست روزانہ رات 9 بجے شروع ہو جاتی ہے. تمام مومنین سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. جن افراد نے اب تک اپنے نام اور نمبر مجھ سے نوٹ ڈاؤن نہیں کروائے ہیں وہ لازمی آج اپنے نام اور نمبر مجھے نوٹ ڈاؤن کروا لیں. آج کی نشست کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو آغا صاحب سے تو اپنا ہاتھ بلند کر دیں. السلام علیکم. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب 2 سوال ہیں آپ سے میرے. ایک سورہ طٰہٰ میں جو دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جس کا آپ نے حوالہ دیا، تو عربی جو زبان ہے وہ تو خود بہت
ماشاءاللہ ایسی زبان ہے کہ اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو یعنی کہ مطلب کو بیان نہ کر سکے. اس میں تو ایک ایک لفظ کے 400 معنی ہوتے ہیں نا. تو یہ جو دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ کیا عجز و انکساری کے حوالے سے ہے؟ ایک تو یہ میرا یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ کہ کیا عام جو لوگ ہیں دنیاوی وہ بھی اپنی ریاضت کر کے دین کے حوالے سے، جیسے کوئی آیت اللہ بن جاتا ہے، کوئی مجتہد بن جاتا ہے، کچھ لوگ عرفا بن جاتے ہیں، تو یہ جو مختلف درجات ہیں، کیا یہ ہستیاں بھی کیا نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچ سکتی ہیں، عرفا، مجتہدین وغیرہ، یا عام لوگ؟ یہ دو سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ کا تعلق عربی زبان سے نہیں تھا. حضرت موسیٰ کی جو قوم کی زبان تھی وہ عبرانی تھی. ثانیاً اگر ہم عربی کو بھی لے لیں تو عربی جتنی بھی اچھی زبان ہو جائے، خود الفاظ، خود جب بحث لفظ کی جاتی ہے، آپ لفظ سے ذائقہ بیان نہیں کر سکتے. اب اس میں چاہے عربی ہو چاہے کوئی اور زبان ہو. آپ لفظ میں رنگ بیان نہیں کر سکتے چاہے کوئی بھی دنیا کی زبان ہو. آپ رنگ، خوشبو بیان نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں یہ اصل لفظ، اس سے زبان کا تعلق نہیں ہے. لفظ کے اپنے اندر یہ محدودیت پائی جاتی ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر، یعنی ائمہ انبیاء نے بھی اگر دعا کی ہے تو یہ ایک ایسی ہرڈل ہے. لازم آتا ہے ٹیلوپیتھی کے ذریعے سے یا وہ نورانیت کی منزل پر پہنچ کے مطلب بیان کرنا ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو یہ دعا بنیادی طور پہ ہمارے لیے کہ ہم مطلب کہ ان کو میں سمجھا پاؤں، یہ والی بات ہے. خود تو سمجھے ہوئے ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. جو بات آپ نے دوسری کی بالکل ایسا ہی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی یہ مراتب بیان کیے ہیں، اور انسان پہنچ سکتا ہے، مراتب کو حاصل کر سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر قوم فاسق کے بارے میں آپ نے جیسے بتایا کہ ایک تو ان کی توہین کر رہے ہیں، آج کے دور میں اگر دیکھیں گورنمنٹ آفیشل جو ہماری توہین کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بالکل کیا لیڈر کی توہین کو بھی برداشت کر رہے ہیں. ایز اے پاکستانی تو ہمیں آدھے سے زیادہ قوم یہی کنفیوز ہے کہ ہمارا لیڈر کون ہے. کسی کا کوئی جو ہے نا لیڈر ڈیفائن نہیں. ایرانی قوم کے لیے رہبر ہے، معظم ہے، تو ہم اس میں اس اسٹیج میں ہم کہاں موجود ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو بھی کنفیوژن ہے یہ سولو ہو سکتی ہیں، خود بخود ہو سکتی ہیں چیزیں. ہمیں اور آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کنفیوژن اپنی جگہ جو کوئی بھی ہے، جس نے جس کے لیے بھی یہ تصور کیا ہوا ہے کہ میرے لیے یہ پرسنالٹی بہتر ہو سکتی ہے، فرض کریں، کم از کم اس کے پیچھے اس طریقے سے کھڑا ہو کہ اس کی اور اپنی عزت باقی رہے. پھر دوسری بات خود بخود ہے، ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہی افراد میں سے کون ہے جو کہ اپنی عزت بھی رکھے ہوئے ہے اور ملت کی عزت بھی رکھنا جانتا ہے. اگر ان میں سے نہیں ہے تب بھی ہم ہی کو آگے بڑھ کر یہ کرنا ہے کہ ہم پھر ایسے کو لے کر آئیں کہ جو اپنی عزت بھی باقی رکھے، ہماری عزت بھی باقی رکھے. دیکھیں ہر چیز کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، تب بھی آپ کہتے ہیں یار کوئی تو سلوشن ہوگا. تو یہاں پر بھی یہ مرحلہ ہے. اگر فرض کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں ہے، تب بھی کوئی تو ہوگا، اور وہ کوئی ڈھونڈنا ہماری اور آپ ہی کی ذمہ داری ہے. یہی یعنی قوموں کی جو یعنی ان کا جو وقار ہے، ان کے اندر جو عظمت ہے، وہ پیدا ہی یہاں سے ہوتی ہے. یعنی وہ قوم باعظمت ہو جاتی ہے جو اپنے اندر سے لیڈر بھی نکالے اور اس لیڈر کا دفاع بھی کرے. اصل جو یعنی عظمت ہے ائمہ کی، یعنی امام کی غیبت کے پیچھے ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ بالآخر یعنی ہم اگر بات کریں تو ہم نے اس دور کے اندر ہم یہ ثابت نہیں کر سکے کہ پروردگار ہم وہ قوم ہیں کہ جو اتنے بڑے الہی لیڈر کی حفاظت کر سکتے ہیں. لہذا خود حضرت کے ظہور کے حوالے سے بھی یہ بحث ثابت ہے کہ ابھی تک ہم نے اجتماعی طور پر خدا کو آج تک ابھی تک یہ ثابت نہیں کیا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس الہی لیڈر کی حفاظت کر سکیں. یعنی ایک وجہ جو امام کے ظہور کے نہ ہونے کی ہے وہ شاید یہ ہے، لیکن اگر مختلف جگہوں سے مختلف قوموں نے یہ ثابت کر دیا اور وہ جسے کہتے ہیں کہ حد نصاب پورا ہو گیا تو امام کا ظہور انشاءاللہ ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال، آپ سے دو سوال پوچھنے ہیں. ایک سوال تو یہ کہ جو توہین لفظ جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ توہین لفظ کا مادہ کیا ہے، کس مادہ؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کیسے پہچانے، فار ایگزامپل میں کیسے پہچانوں کہ میرا نفس جو ہے نیگیٹیوٹی کی طرف ہے یا پازیٹیوٹی کی طرف ہے؟ آیا میں نفس خبیثہ کی طرف جا رہا ہوں یا نفس مطمئنہ کی طرف جا رہا ہوں؟ ہاؤ کین آئی ڈیٹیکٹ مائی سیلف؟ تھینک یو ویری مچ. جی توہین کا جو اصل مادہ ہے وہنا، واو ہے نون، وہنا یوہنو توہین. اور جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس میں بڑا سمپل سا معاملہ ہے کہ اگر انسان کی طبیعت جو ہے وہ خدا کی طرف، دین کی طرف، عبادات کی طرف
تمایل پیدا کر رہی ہے اور اس کو اچھا لگ رہا ہے وہ سارا کچھ، تو اس کا مطلب پازیٹیوٹی ہے. لیکن اگر یہی چیزیں اس کو سنگین لگنے لگیں، بھاری لگنے لگیں، دل اس کا جا رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں میں نے کوئی ایسی مسٹیک کی ہے جس کی وجہ سے میرا نفس جو ہے وہ نگیٹیوٹی کی طرف خود، یعنی آپ کی اپنی جو کیفیت ہوتی ہے، یعنی عبادات کی طرف توجہ پیدا ہو جانا، خدا کے ساتھ آپ کے معاملات کا اچھا ہو جانا، یہ ساری کی ساری وہ علامت ہیں جو کہ پازیٹیوٹی ہیں، اور جو اس کے بالعکس ہے وہ ساری کی ساری نگیٹیوٹی.